اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں من یعجل یعثر، جو بھی جلد بازی کرتا ہے وہ اشتباہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ من یعجل یعثر، جو بھی جلد بازی کرتا ہے وہ اشتباہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ بحث ہماری جو الموجز فی اصول الفقہ میں چل رہی تھی، المقصد الاول ہم نے شروع کیا ہوا ہے جناب اوامر کے بارے میں۔ اس کے اندر چند ایک فصلیں تھیں۔ پہلی بحث جو ہے فصل اول میں مادہ امر کے بارے میں تھی، اور اس کے اندر 3 بحثیں تھیں، وہ جناب تمام ہو گئیں۔ مادہ امر کی بحث الحمدللہ سابقہ درس میں تمام ہو چکی ہے۔ آج دوسری فصل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، ہیئت امر۔ ہیئت امر کے بارے میں بھی چند بحثیں ہیں۔ جس طرح مادہ امر کے بارے میں چند بحثیں تھیں، ہیئت امر کے بارے میں بھی چند بحثیں ہیں۔ توجہ رکھنا، مادہ امر کی جب بات کی تو الف میم را کی بات تھی۔ ہیئت امر میں جو ابھی ہو رہی ہے، یعنی ہیئت امر سے مراد یہ ہیئت افعل، ہیئت افعل مثلا نا، یہ مراد ہے، نہ کہ الف میم را۔ مادہ میں وہ تھی، ابھی یہاں ہیئت میں ہے، یعنی یہ خود افعل، صیغہ افعل۔ اس سلسلے میں بحث ہونے لگی ہے جناب۔ چند باتیں ہیں۔ پہلی بحث یہ ہے کہ مفاد ہیئت امر کیا ہے، بیان مفاد ہیئت کے بارے میں ہے کہ صیغہ امر جو ہے اس کا کیا معنی ہے۔ توجہ، اصولیوں نے اختلاف کیا ہے، ہیئت افعل کے معنی میں اصولیوں کا اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ہیئت افعل جو ہے یہ بنایا گیا ہے وجوب کے لیے، ہیئت افعل بنایا ہی گیا ہے وجوب کے لیے۔ دوسرا قول یہ کہتا ہے کہ ہیئت افعل جو ہے یہ بنایا گیا ہے ندب کے لیے، مستحب کے لیے۔ اور تیسرا قول میرے بھائیوں یہ ہے، فرماتے ہیں کہ ہیئت افعل جو ہے یہ جامع کے لیے وضع کیا گیا ہے، وجوب اور ندب، وجوب اور ندب کے درمیان جامع ہے۔ ہیئت افعل جامع کے لیے وضع ہوئی ہے، جو شامل ہے وجوب کو بھی اور ندب کو بھی۔ ٹھیک ہے، تو بات کیا ہوئی ہے جان کہ صیغہ افعل کے معنی کے بارے میں ہے بات۔ صیغہ افعل کے معنی میں اصولیوں کا اختلاف ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ صیغہ افعل وجوب پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ صیغہ یا ہیئت افعل جو ہے یہ ندب کے لیے بنائی گئی ہے۔ تیسرا قول کہتا ہے کہ نہیں، یہ جامع کے لیے وضع کیا گیا، وجوب اور ندب کے درمیان۔ مصنف کی نظر کیا ہے جان، مصنف فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ صیغہ افعل جو ہے جو ہیئت امر ہے یہ انشاء بحث کے لیے وضع کی گئی ہے۔ انشاء بحث، انشاء بحث کا کیا معنی ہے؟ بحث کا مطلب ہوتا ہے ابھارنا، آمادہ کرنا، انگیزہ جو ہے اس مخاطب کے اندر ایجاد کرنا، یہ ہے بحث۔ بحث یعنی آمادہ کرنا، بحث یعنی ابھارنا، بحث یعنی مخاطب کے اندر ایک چیز انگیزہ ایجاد کرنا، کسی کام کا انگیزہ اس کے اندر ایجاد کرنے کا نام بحث ہے۔ تو مصنف کی نظر یہ ہے کہ جو صیغہ افعل کی ہم بات کر رہے ہیں یہ انشاء بحث کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر جو ہے دلیل وہ تبادر ہے، تبادر نہ اس کے اوپر دلیل ہے۔ فرماتے ہیں مولا جب اپنے عبد کو کہتا ہے کہ اذهب الى السوق واشتر اللحم، کہ بازار جاؤ اور گوشت خرید کے لے آؤ، یہ عبارت اخرى جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر بحث مولا نے بھری ہے جاننے کی اور گوشت کو خریدنے کی، اس کے اندر ایک انگیزہ ایجاد کر دیا ہے۔ پھر وضاحت میں فرماتے ہیں ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ایک محفل جمی ہوئی ہے اور مولا جو ہے نا وہ عبد کو کیا کہتا ہے، مثلا
اشارہ کرتا ہے کہ اس محفل سے اٹھ جاؤ، ایک مرتبہ یہ ہے، ایک مرتبہ اس اشارہ کرنے کی بجائے خود لفظ امر کا استفادہ کرتا ہے، کہتا ہے اخرج، اخرج۔ تو یہ جو بولا ہے نا اخرج، یہ صیغہ افعال، یہ قائم مقام ہے اشارہ کے، جو ہاتھ کے ذریعے سے اس کو اشارہ کرتا کہ چلے جاؤ، اب اس کی جگہ پہ اخرج انہوں نے استعمال کر دیا ہے۔ تو خلاصہ مطلب یہ ہے کہ مصنف کی نظر میں یہ جو صیغہ افعال ہے یہ انشاء بعث کے لیے بنایا گیا ہے۔ انشاء بعث بتا چکا ہوں آپ کو، یعنی کیا بلا، اس کو آمادہ کرنا، ابھارنا، اس کے اندر انگیزہ وغیرہ جو ہے وہ بھرنا، یاد کرنا، یہ ہے۔ کبھی کبھی مولا عبد کو بعث کرتا ہے فعل کے لیے ایک ہاتھ سے اشارہ کر کے کہ اس محفل سے چلے جاؤ، ٹھیک ہے، تو وہ چلا جاتا ہے۔ کبھی کبھی اشارہ کرنے کی بجائے منہ سے بول کے کہتا ہے اخرج، یہ اخرج گویا کہ ہاتھ سے اشارہ کرنے کی طرح ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں جناب آغا جان ایک سوال ہوا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ حیات افعل جو ہے نا یہ بعث کے لیے استعمال ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہی فرما رہے ہیں نا۔ سوال کرنے والا یہ کہتا ہے کہ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ غیر بعث میں بھی استعمال ہے حیات افعل، تعجیز میں استعمال ہوئی ہے۔ اللہ نے نہیں فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، یہ فاتوا جو امر ہے، ٹھیک ہے، یہاں عجز کرنے کے لیے کہ تمہارے اندر طاقت اتنی نہیں ہے کہ اس جیسی ایک صورت بھی لے کر آ جاؤ۔ کبھی یہ صیغہ افعال جو ہے تمنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب ہے ٹھیک ہے، صیغہ افعال جو ہے بعض کے لیے آپ نے کہا ہے، لیکن اس کو دوسرے معنوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں استعمال ہو رہا ہے، تعجیز کے لیے بھی ہے، تمنی کے لیے بھی ہے، تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ سوال کرنے والا کہتا ہے۔ تو جواب میں آگا فرماتے ہیں آغا جان، ٹھیک ہے نا، صیغہ افعال جو ہے وہ بعض کے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے، یہ جو دوسرے معنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں تعجیز ہے یا تمنی، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا یہ دوائی ہیں، اس بعض کے دوائی انگیزہ سبب مختلف ہے، کبھی بعض کا انگیزہ پیچھے سے تعجیز ہوتا ہے اور کبھی تمنی ہوتا ہے، اس طرح کا کوئی اور ہوتا ہے، یعنی اصل اولی جو ہے نا ہماری وہ صیغہ افعال جو ہے وہی بعض کے معنی میں ہے، اس بعض کے پیچھے جو دوائی ہیں اور اسباب ہیں، وجوہات ہیں، انگیزے ہیں، وہ مختلف ہیں، کبھی تعجیز ہے کبھی تمنی ہے۔ ٹھیک ہو گئی میرا آغا جان بات؟ نتیجہ بحث کر لیں آغا جان، بحث جو حیات امر کے بارے میں عام لوگ کر رہے ہیں، پہلی بحث مفاد حیات کے بارے میں ہے کہ صیغہ افعال کا جو معنی ہے وہ کیا ہے۔ تو عرض کیا ہے کہ سلسلے میں اصولیوں کا اختلاف ہے، بعض کا یہ کہنا ہے کہ حیات افعال جو ہے وجوب کے لیے بنائی گئی ہے، بعض کہتے ہیں استحباب کے لیے، بعض کہتے ہیں جامع کے لیے وجوب اور مستحب کو، اور مصنف کی نظر یہ ہے کہ جناب یہ انشاء بعث کے لیے ہے، انشاء بعث کے لیے جو ہے نا حیات افعال انشاء بعث کے لیے وضع کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو بتایا کہ جس طرح مولا جو ہے عبد کو کبھی ہاتھ سے بعث کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی جو ہے اس ہاتھ سے کہنے کی بجائے، اشارہ کرنے کی بجائے خود لفظ افعال بول کے اس کو وہاں سے محفل سے نکال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل معنی جو ہے حیات امر کا وہ بعث ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں سوال ہوا تھا کہ اگر بعث کے لیے ہے تو یہ جو امر آیا ہے تعجیز کے معنی میں، تمنی کے معنی میں، یہ کیوں ہے جی؟ تو جواب یہ دیا گیا کہ نہیں، صیغہ افعال کا اصلی معنی تو وہی بعث ہی ہے، اس بعث کے پیچھے جو دوائی ہیں، انگیزے ہیں نا، ٹھیک ہے، اسباب ہیں وہ مختلف ہیں، کبھی انگیزہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جان، تعجیز ہوتا ہے، کبھی تمنی ہوتا ہے، کبھی انذار ہوتا ہے۔ تو خلاصہ مطلب یہ ہے کہ وہ پیچھے سے اس کے بعث کے جو انگیزے ہیں نا وہ مختلف ہیں، ورنہ اصل معنی وہی جو ہے وہ بعث ہی ہے، ٹھیک ہے۔ توجہ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الفصل الثانی فی حیات الامر، دوسری فصل جو ہے حیات امر کے بارے میں ہے۔
یعنی صیغہ افعل. وفیہ مباحث، اور اس میں بحثیں ہیں. المبحث الاول، پہلی بحث جو ہے فی بیان مفاد الحیت، مفاد حیت کے بیان میں ہے. اختلفت کلمۃ الاصولیین فی معنی حیت افعل علی اقوال منہا، اصولیوں نے حیت افعل کے معنی میں چند اقوال میں اختلاف کیا ہے. علی اقوال کو ملاؤ اختلافات سے، منہا ان میں اقوال میں سے ایک ہی ہے انہا موضوعۃ للوجوب، حیات افعل بنائی گئی ہے وجوب کے لیے. انہا موضوعۃ للندب، دوسرا قول حیات افعل وضع کی گئی ہے ندب کے لیے. تیسرا قول انہا موضوعۃ للجامع بین الوجوب والندب، حیات افعل وضع کی گئی ہے جامع وجوب اور ندب کے درمیان. ایت طلب الی غیر ذالک، یعنی طلب جو ہے اس کے علاوہ طلب کے لیے ہے. والحق انہا موضوعۃ لانشاء البعث الی ایجاد متعلق ہی، حق کے مطلب یہ ہے مصنف فرماتے ہیں کہ یہ صیغہ افعل جو ہے وضع کیا گیا انشاء بعث کے لیے. بعث بتا چکا ہوں آپ کو، بعث کا معنی ہوتا ہے فارسی میں کہتے ہیں فرستادن، بھیجنا. ٹھیک ہے، بھیجنا، مخاطب کے اندر ایک انگیزے کو ایجاد کرنا، آمادہ کرنا، ابھارنا، جو معنی آپ لے لیں. ٹھیک ہے. والحق انہا موضوعۃ لانشاء البعث، حق یہ ہے کہ صیغہ افعل وضع کیا گیا انشاء بعث کے لیے. ٹھیک ہے، الی ایجاد متعلق ہے، یہ امر کے متعلق کو ایجاد کرنے کے لیے. ویدل علیہ التبادر والانسباق، اور اس پر دلالت کرتا ہے تبادر اور انسباق. تبادر کیا ہوتا ہے؟ تبادر آپ کو بتایا تھا کہ لفظ کے سنتے جو معنی جلدی جلدی ذہن میں آتا ہے نا، وہ تبادر کہلاتا ہے، اور انسباق بھی وہی سبقت ہے. فقول المولا لعبدہ، مولا کا قول اپنے عبد کے لیے اذهب الى السوق واشتر اللحم، مولا کا اپنے عبد کو کہنا بازار جاؤ اور گوشت کو خریدو. عبارت اخری عن بعث الى الذهاب وشراء اللحم، یہ عبارت اخری جو ہے نا، یہ مولا کا عبد کو کیا کرنا ہے؟ بعث الى الذهاب، جانے کی طرف بعث کرنا ہے، اور گوشت خریدنے کی طرف بعث ہے. اس کے اندر وہ جو ہے نا انگیزہ بھرنا ہے، اس کے اندر جانے کے لیے انگیزہ بھرنا ہے. ٹھیک ہے، مخاطب کے اندر کہ وہ یہ کام کرے. ثم ان بعث العبد الى الفعل قد يكون بالاشارۃ بالید، پھر جو ہے یہ جو بعث ہے، یہ جو آمادگی ہے، عبد کی آمادگی، عبد کو آمادہ کرنا فعل کی طرف، قد یکون بالاشارۃ بالید، کبھی کبھی اشارہ ید کے ذریعے، ہاتھ سے اشارے کے ذریعے ہے. کما اذا اشار المولا بید الی خروج العبد، جیسا کہ مولا اپنے عبد کو اشارہ کرے الی خروج العبد، عبد کے خارج ہونے کی طرف. مولا اپنے ہاتھ سے اشارہ کرے الی خروج العبد، عبد کے خارج ہونے کے لیے. وترک المجلس، اور عبد جو ہے مجلس کو ترک کرے. واخری بلفظ الامر، اور دوسرا جو ہے لفظ امر کے ذریعے ہے. کا قول، جیسے یہ قول ہے اخرج، خارج ہو جاؤ. فحیت افعل فی صورت ثانیہ قائمۃ مقام الاشارۃ بالید. ٹھیک ہے نا، حیت افعل جو یہ اخرج ہے، یہ دوسری صورت میں یہ قائم مقام ہے اشارہ بالید کے، جس طرح ہاتھ سے اشارہ کرنا یہ اس کے قائم مقام ہے. فکما ان الاشارۃ بالید تفید البعث الی المطلوب، جس طرح اشارہ جو ہے وہ بعث الی المطلوب کی طرف فائدہ دیتا ہے. فہکذا القائم مقامھا فی صیغۃ افعل، اسی طرح قائم مقام جو ہے اس کے جو صیغہ افعل ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی یہی فائدہ دیتا ہے. وانما الاختلاف فی کیفیت الدلالۃ، اختلاف جو ہے دلالت کی کیفیت میں ہے. فدلالۃ الحیۃ علی انشاء البعث لفظی، حیات کی دلالت انشاء بعث پر لفظی ہے. بخلاف دلالت الاولی، بخلاف اس پہلی دلالت کے جو اشارہ تھی وہ دلالت لفظی نہیں ہے. سوال ہے اور پھر اس کا جواب ہے جناب. سوال، ان حیات افعل وان کانت تستعمل فی البعث، حیات افعل اگرچہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے بعث میں، کا قول ہی سبحانہ، جیسے اللہ سبحانہ کا قول ہے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو. او قولہ، یا اللہ کا قول ہے یہ اوفوا بالعقود، عقود پورا کرو. ٹھیک ہے. ولکن ربما، ٹھیک ہے، ربما تستعمل فی غیر البعث ایضا، لیکن چہ بسا جو ہے اس حیات افعل کو استعمال کیا جاتا ہے غیر بعث میں بھی. کا تاجید ہے، جیسے تاجید ہے، مثل قول سبحانہ، اللہ سبحانہ کا قول ہے
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کو شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل ایک صورت لاؤ. فاتو یا فاتو محل شاہد ہے، اور یہ نا تعجیز کے لیے، عاجز کرنے، ان کو عاجز کرنے کے لیے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے. والتمنی، اور تمنی کے لیے آتا ہے یہ سیاہ کا قول شاعر، جیسے شاعر کا قول ہے الا ایھا اللیل الطویل الا انجلی بصبح ومل اصبع منک بامثل. ٹھیک ہے، یہاں محل شاہد الا انجلی ہے، الا انجلی یہ تمنی کے معنی میں آیا ہے. الا ایھا اللیل الطویل، اے لمبی رات، ٹھیک ہے نا، تو صبح کے ساتھ روشنی کر، صبح کے ساتھ انجلی یعنی روشنی کر. ٹھیک ہے، وَمَلْ إِصْبَعُ مِنْكَ بِأَمْثَلِي. ٹھیک ہے، تو پھر آگے کہتے ہیں کہ اگر صبح بھی ہو جائے تو رات سے وہ مختلف نہیں ہیں، بے امثل یعنی افضل نہیں ہیں. وَمَلْ إِصْبَعُ، صبح جو ہے آپ سے افضل نہیں ہیں. بالآخر شاعر کو کیا ہے، رات دن ایک جیسے سمجھ رہا ہے، کیا مشکل میں پڑا ہے. إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَعَانِي الْمُخْتَلِفَةِ الْمُغَايِرَةِ لِلْبَعْثِ، اس کے علاوہ معنی مختلف ہیں، مغایر ہیں جو بعض کے ہیں. فَيَلْزَمُ أَن تَكُونَ الْحَيَاةُ مُشْتَرِكَةً، ٹھیک ہے نا، بین المعانی المختلف من البعث والتعجیز والتمنی، پس حیات جو ہے نا یہ مشترک ہے مختلف معنی بعث اور تعجیز اور تمنی کے درمیان. یہ مستشکل کہہ رہا ہے، سوال کرنے والا کہہ رہا ہے. والجواب ان حیات افعل قد استعملت فی جمیع الموارد فی البعث الی المتعلق، حیات افعل جو ہے ان تمام موارد میں جو ہے بعث میں استعمال ہوئی ہے، بعث الی المتعلق. ٹھیک ہے، یعنی مخاطب میں وہ انگیزہ یاد کرنا متعلق کی طرف، اس کے لیے جو ہے یہ استعمال ہوئی ہے. دوبارہ سننا، ان حیات افعل قد استعملت فی جمیع الموارد فی البعث الی المتعلق، صیغہ افعل جو ہے وہ تمام موارد میں بعث الی المتعلق میں استعمال کیا گیا ہے. والاختلاف انما هو فی الدوائی، اختلاف دوائی سبب اور وجہ میں ہے، انگیزے میں ہے پیچھے. فتارتاً یکون الدائی من وراء البعث و ایجاد المتعلق فی الخارج، کبھی کبھی دائی ورائے بعث سے ہٹ کر کیا ہوتا ہے، وہ یہ ایجاد المتعلق فی الخارج، خارج میں متعلق کو ایجاد کرنا ہوتا ہے. وہ اخرى یکون الدائی هو التعجیز، کبھی کبھی دائی تعجیز ہوتا ہے. وثالثہ تو ان کیا آگا جان التمنی، اور کبھی کبھی دائی تمنی ہوتا ہے. ورابعتاً، ٹھیک ہے، ثالثتاً التمنی ورابعتاً هو الانذار، اور چوتھا جو ہے وہ انذار ہوتا ہے. کا قولی، جیسے یہ قول ہے وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. ٹھیک ہے، یعنی کیا کہا جا رہا ہے، عمل کرو، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول اور مومنین دیکھ رہے ہیں. الی غیر ذالک من الدوائی، اس کے علاوہ بھی دوائی ہیں. ففی جمیع الموارد یکون المستعمل فی واحدا، ان تمام موارد میں مستعمل فی ایک ہے. وانما الاختلاف فی الدوائی من وراء انشاء، اختلاف دوائی میں ہے من وراء انشاء امر کے علاوہ. ونظیر ذالک الاستفہام، اور اسی کی مثل استفہام. فقد یکون الدائی و طلب الفہم، کبھی کبھی دائی طلب فہم ہوتا ہے. واخری اخذ الاقرار، اور کبھی کبھی دائی اخذ اقرار ہے. مثل قولی، جیسے یہ قول ہے اللہ کا، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ نہیں جانتے برابر ہیں. ٹھیک ہے، اقرار لیا جا رہا ہے، مطلب ہے برابر نہیں ہے. والمستعمل فی الجمیع واحد، مستعمل فی تمام میں ایک ہے. وہو انشاء طلب الفہم، اور وہ انشاء طلب فہم ہیں. ٹھیک ہے، فہم کو وہ طلب کرنا ہے، انشاء طلب فہم ہے. ٹھیک ہے، مطلب جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں وہ ہے المبحث الثانی دلالت حیات الامر علی الوجوب. اب یہ ہے کہ امر کی حیات امر کیا وجوب پر دلالت کرتا ہے یا نہیں، بحث یہ ہے. آپ کہیں گے پہلی کیا تھی، پہلی تو حیات امر کے معنی میں تھی جو تین قول پیدا ہوئے اور مصنف نے ایک نظریہ اختیار کیا، وہ معنی حیات امر میں تھی. اب یہ ہے کہ حیات امر کی دلالت وجوب پر ہے یا نہیں،
سوال یہ ہے کہ حیات امر وجوب پر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سلسلے میں فرماتے ہیں آپ جان چکے ہیں پہلے کہ صیغہ افعل جو ہے وہ انشاء بعض کے لیے بنایا گیا ہے, اور اس صیغہ افعل کے اندر نہ وجوب ہے نہ ندب ہے. یہ وجوب اور ندب جو ہیں وہ اس مدلول حیات جو صیغہ افعل ہے اس سے یہ دونوں خارج ہیں. ٹھیک ہے, البتہ جب مولا کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اس کو انجام دینا ضروری ہوتا ہے, اس کو انجام دینا ضروری ہوتا ہے, واجب ہوتا ہے. تو بھائی یہ وجوب کہاں سے سمجھ لیا؟ آپ تو کہتے ہیں کہ صیغہ افعل جو ہے وہ انشاء بعض کے لیے نہ اس کے اندر وجوب ہے نہ ندب ہے, اس کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. تو پھر یہ جب مولا طلب کرے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ واجب ہے, مولا نے امر کیا ہے. یہ وجوب کہاں سے سمجھتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ جو وجوب سمجھا جا رہا ہے یہ بے حکم عقل ہے. عقل کہتی ہے وہ تمہارا مولا ہے, اس کے لیے جو ہے نا کوئی اپنے لیے امن تلاش کرو, امن کو حاصل کرو. مولا کا فرمان بجا لاؤ گے تو امن میں رہو گے. یعنی کیا کہنا چاہتا ہوں عرض خدمت عزیزوں کے کہ حیات امر کی دلالت جو وجوب پہ ہے یہ بے حکم عقل ہے. عقل کہتی ہے کہ واجب ہے. مختصر بات. المبحث الثانی, دوسری بحث, دلالت حیات الامر علی الوجوب, حیات امر کی دلالت وجوب پر. قد عرفت ان حیات افعل موضوعۃ لانشاء البعث, آپ نے پہچانا کہ حیات افعل بنایا گیا ہے انشاء بعث کے لیے. وان لیست موضوعۃ للوجوب ولا للندب, ان یہ حیات افعل صیغہ افعل جو ہے یہ لیست موضوعۃ للوجوب ولا للندب, یہ وجوب اور ندب کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے. وانہما خارجان عن مدلول الحیات, انہما یہ وجوب اور ندب دونوں خارج ہیں مدلول حیات سے, حیات افعل سے. ومع ذلک ہناک باس آخر, مع ذلک باوجود اس کے کہ وجوب اور ندب جو ہیں مدلول حیات سے خارج ہیں. مع ذلک باوجود اس کے کہ وجوب اور ندب حیات سے جو افعل ہے اس سے خارج ہیں. ہناک باس آخر, وہاں ایک دوسری بحث ہے, اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ أَنَّهُ لَا إِشْكَالَ فِي لُزُومِ امْتِثَالِ أَمْرِ الْمَوْلَى, اور وہ یہ ہے کہ کوئی اشکال نہیں ہے امر مولا کو انجام دینے میں. اذا علم, ٹھیک ہے, أَنَّهُ يَطْلُبُ عَلَى وَجْهِ اللُّزُوم, جب معلوم ہو جائے کہ مولا بطور وجہ لزوم طلب کر رہا ہے. وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي مَا إِذَا لَمْ يُعْلَمْ فَهَلْ يَجِبُ امْتِثَالُهُ أَوْ لَا. توجہ فرمانا, پیچھے سے پھر دوبارہ یہ ترجمہ ضروری ہے. ہناک باس آخر, وہاں ایک دوسری بحث ہے, اور وہ یہ ہے وَهُوَ أَنَّهُ لَا إِشْكَالَ فِي لُزُومِ امْتِثَالِ أَمْرِ الْمَوْلَى, کوئی اشکال نہیں ہے کہ امر مولا کو انجام دینا ضروری ہے. اذا علم, جب معلوم ہو, ٹھیک ہے, وہ جان لے, انه يطلب على وجه اللزوم, کہ مولا جو ہے نا بطور لزوم طلب کر رہا ہے. ہاں, انما الکلام فیما اذا لم يعلم, گفتگو اور کلام اس میں ہے کہ جب معلوم نہ ہو. فهل يجب امتثاله او لا, تو کیا مولا کے امر کو انجام دینا واجب ہے او لا یا نہیں ہے. الحق هو الاول, مصنف فرماتے ہیں حق جو ہے وہ قول اول ہے, یعنی امتثال کرنا جو ہے مولا کے امر کا واجب ہے. دلیل لأن العقل يحكم بلزوم تحصیل المؤمن فی دائرۃ المولویت والعبودیت, اس لیے کہ عقل جو ہے نا وہ حکم کرتی ہے کہ تحصیل مؤمن یعنی چیزی جو بندے کو امن میں اس کو امن میں لا سکے اس کا حاصل کرنا ضروری ہے. فی دائرہ مولویت اور عبودیت میں. ولا یسع ترک المامور به بمجرد احتمال یکون طلب طلبا ندبیا, صحیح نہیں ہے مامور به یعنی جس کا حکم دیا گیا اس کو ترک کرنا صرف اس احتمال میں کہ طلب ندبی ہے. وہذا ما یعبر عنہ فی سیرت العقلاء, اور اس کو جو ہے تعبیر کیا جاتا ہے سیرت عقلاء. ٹھیک ہے, ہذا یہ وہ چیز ہے ما یعبر عنہ جس کو تعبیر کیا جاتا ہے فی سیرت العقلاء, سیرت عقلاء میں بان ترک المامور به لا بد ان یستند الی عذر قاطع. سیرہ عقلاء کیا کہتی ہے کہ مامور به کو ترک کرنے کے لیے ضروری ہے ان یستند الی عذر قاطع, کہ اس کی نسبت ایک عذر قاطع یعنی ایک یقینی عذر کی طرف ہونی چاہیے. فخرجنا بنتیجۃ التالیہ, تو پھر ہم جو ہے نا نیچے والا نتیجہ
جو ہے نا لیتے ہیں وہ کیا جناب علی؟ توجہ کرنا، نیچے والا نتیجہ نہیں کر رہا ہے ویسے، ان المدلول المطابقی لحیت فل ہوا انشاء الباس، مدلول مطابقی جو صیغہ فل کا ہے وہ انشاء باس ہے۔ نمبر 2 الوجوب واللزوم والامتثال مدلول التزامی لہا بحکم العقل، وجوب اور لزوم امتثال اس کام کو انجام دینا مدلول التزامی ہے، لہا بحکم العقل یہ جو ہے حکم عقل کے ذریعے سے ہے۔ ٹھیک ہے میرا آقا جان، تھوڑا سا ٹائم آپ کا اور لیتا ہوں اور مطلب تمام وہ یہ ہے، تیسری بحث ہماری مبحث ثالث کی یہ ہو رہی ہے کہ آقا جان یہ جو ہم نے کہا ہے نا کہ صیغہ امر کی دلالت وجوب پہ ہے، صیغہ افعل کی دلالت وجوب پہ ہے، وجوب سمجھنے کے لیے صرف جو ہے صیغہ افعل یعنی امر والا صیغہ صرف نہیں ہے، یعنی تیسری بحث میں یہ فرما رہے ہیں وجوب کو دوسرے طریقوں سے بھی نا سمجھا جا سکتا ہے، وجوب کے سمجھنے کے لیے صرف صیغہ امر نہیں ہے، وہ تو ہے وہ نہیں ہے صرف، یعنی وجوب کو سمجھنے کے دوسرے طریقے بھی ہیں قرآن اور سنت میں، اس کے دوسرے طریقے بھی وجوب کے سمجھنے کے لیے بیان ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، کبھی مثلا کبھی تعبیر کر دیا لفظ فرض ہے، فرض ہے آپ پر، کبھی تعبیر کیا کتابت ہے، آپ پر لکھ دیے گئے ہیں، یہ چیزیں لکھ دی گئی ہیں، ٹھیک ہے، ان سے بھی وجوب سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ قد فرض اللہ لکم کتب علیکم، ان سے وجوب سمجھا جا رہا ہے، اور کبھی کبھی جو ہے کہا جاتا ہے یہ فعل تمہارے جو ہے نا ذمے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، ٹھیک ہے، کبھی کبھی اس فعل کو مکلف کے ذمے رکھا جاتا ہے کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، پھر بھی واجب ہے۔ دیکھا آپ نے قرآن اور سنت سے وجوب سمجھنے کے بہت سے طریقے ہیں، کبھی لفظ فرض استعمال کیا، کبھی کتابت استعمال، کبھی فعل کو مکلف کے ذمے قرار دیا، ٹھیک ہے، کبھی جو ہے نا ایک چیز کی مستقبل میں اس کے وجود کی خبر دی، یہ اشارہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ مولا اس چیز کو چاہتا ہے، کبھی کبھی اس چیز کی ایک چیز کے وجود کی مستقبل میں خبر دی کہ یہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی وجوب سمجھا گیا ہے، جیسے مثلا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ٹھیک ہے، کہ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں گی، تو اس سے جو ہے نا مطلب ہے مولا شدید ارادہ مولا کا یہ ہے کہ وہ 2 سال دودھ پلائیں، ارادہ شدید ہے، البتہ اس سے وجوب سمجھتے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سنت میں ماشاءاللہ بڑی زیادہ میرے بچے بڑی زیادہ روایات ہیں اہل بیت علیہ السلام سے، ٹھیک ہے، جن سے مثلا جو ہے نا ٹھیک ہے تو وہ جملہ خبری ہے، لیکن اس جملہ خبری سے وجوب سمجھا جا رہا ہے، یغتسل یعید الصلاۃ، ٹھیک ہے، اس طرح کے جملے استعمال کیے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن جو جملہ خبریہ ہیں ان میں داعی طلب اور بعث ہے، ٹھیک ہے، اور داعی طلب اور بعث جب آ جائے گا اس جملہ خبری میں تو بعث مولا بغیر دلیل کے نہیں چھوڑنی چاہیے، ٹھیک ہے، تو نتیجہ نکلے گا کہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ بات کیا ہو گئی آغا جان؟ بات ہی ہو گئی ہے کہ آغا جان وجوب کے لیے فقط صیغہ امر نہیں ہے، بات یہ ہے صیغہ امر کو سمجھنے کے دوسرے بھی طریقے ہیں، توجہ کر لیں۔ المبحث الثالث، تیسری بحث استفادۃ الوجوب من اسالیب اخرى، وجوب کا دوسرے طریقوں سے استفادہ کرنا، ان للقرآن والسنت اسالیب اخرى فی بیان الوجوب والالزام غیر صیغۃ الامر، قرآن اور سنت میں دوسرے طریقے بھی ہیں وجوب کے بیان اور الزام کے لیے صیغہ امر کے علاوہ، توجہ رکھنا وہ کیا ہیں؟ فتارتن یعبر عنہ بلفظ الفرض والکتابہ، کبھی کبھی تعبیر کیا جاتا ہے لفظ فرض اور کتابت سے، مثل قول سبحان اللہ سبحانہ کا یہ قول قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، قد فرضا کا کلمہ آگے یعنی واجب ہے، وقال کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں یعنی واجب ہیں، کتبہ کی دلیل وجوب پر ہے، وقال ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز صاحبان ایمان کے لیے ایک وقت کے لیے کیا آقا جان فریضہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو استعمال ہوا ہے کتابا موقوتا، ٹھیک،
تو اس سے بھی وجوب سمجھا جا رہا ہے. وَأُخْرَى يُجْعَلُ الْفِعْلُ فِي عُہْدَةِ الْمُكَلَّفِ، اور دوسرا یہ ہے کہ فعل کو مکلف کے عہدے میں قرار دیتے ہیں. قَالَ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا واجب ہے اگر اس راہ کی استطاعت رکھتے ہوں. علی الناس، للہ علی الناس، اللہ کے لیے لوگوں پر، ٹھیک ہے، یعنی فعل کو مکلف کے ذمے عہدے میں رکھا ہے، یہاں سے بھی وجوب سمجھا ہے. وثالثتاً، اور تیسرا یہ ہے یخبر عن وجود شیء فی المستقبل، ایک چیز کے وجود کے بارے میں مستقبل کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، مستقبل میں خبر دی جاتی ہے. مشعراً بالبعث ناشئاً ارادۃ عقیدۃ، جس سے اشارہ ہوتا ہے بعث جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے ارادہ شدیدہ سے. قال سبحانہ یہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں گی، تو اس میں مولا کا ارادہ شدید ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں. البتہ مثالیں تو دی جا رہی ہیں وجوب کی، لیکن اس سے جو ہے نا وجوب کا آیا استفادہ ہوگا یا نہیں ہوگا. مثال میں تو کہتے ہیں نا بزرگان مناقشہ نہیں ہے، امکان اس میں مناقشہ ہو جائے کہ یہ وجوب پر نہیں ہے، ٹھیک ہے. ارادہ شدید ہے یعنی ارادہ ہے بہت زیادہ، مطلب ہے وجوب کے قریب ہے لیکن وجوب مشکل ہے. وَأَمَّا السُّنَّةُ فَقَدْ تَضَافَرَتِ الرِّوَایَاتُ عَنْ أَئِمَّةِ أَہْلِ بیت فی ابواب الطہارۃ والصلاۃ وغیرہما، اما جو سنت ہے فقد تضافرت الروایات، بہت سی روایتیں متضافر ہیں اہل بیت علیہ السلام سے ابواب طہارت اور صلاۃ میں وغیرہما، اور ان کے علاوہ طہارت و صلاۃ کے علاوہ. کا قول ہے، جیسے اہل بیت کا قول ہے یغتسل یعید الصلاۃ، وہ غسل کرے گا، نماز کا وہ ادا کرے گا، اور یستقبل القبلہ، وہ روح قبلہ ہوگا. فالجمل الخبریۃ فی هذه الموارد، یہ جملہ خبریہ ہیں. وَإِنْ اُسْتُعْمِلَتْ فِي مَعْنَىٰ الْحَقِیقی، اگرچہ یہ معنی حقیقی میں استعمال ہوئے ہیں. آنی الاخبار عن الوجود شیء فی المستقبل، یعنی خبر دی گئی ہے وجود شیء کی مستقبل میں. لیکن توجہ، لیکن بداعی طلب والبعث، لیکن بداعی طلب اور بعث ہے. وقد عرفت ان بعث المولا لا یترک بلا دلیل، اور آپ نے پہچانا کہ مولا کا جو بعث ہے، ٹھیک ہے، مولا کی بعث کو ترک نہیں کیا جاتا ہے بغیر دلیل کے، تو پس انجام دینا واجب ہے. ایک سوال ممکن ہے آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ یہ آگا جانے سے کیا مراد ہوتا ہے تضافر روایات. آپ نے کہا کہ فقط تضافرت الروایات، اہل بیت سے روایات متضافر ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ بحث ہے آگا جان کہ روایت متضافرہ وہ ہوتی ہیں نہ خبر واحد ہے نہ متواتر ہے، نہ خبر واحد ہے نہ متواتر ہے، بلکہ خبر واحد سے اوپر ہے، متواتر سے نیچے ہے، درمیان میں. خبر واحد اور متواتر کے درمیان والی روایات کو روایت متضافرہ کہا جاتا ہے. متواتر سے اوپر ہے، خبر واحد سے معذرت کیا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، متواتر سے نیچے ہے، متواتر سے نیچے ہے، خبر واحد سے اوپر ہے. اس کو کہا جاتا ہے روایات متضافرہ، ٹھیک ہے. بس الحمدللہ ہماری تمام ہو گئی اگر جان، ٹھیک ہے. تو نتیجہ آپ نے لے لیا ہوگا انشاءاللہ. میں 1-2 جملوں میں تمام کر دوں. اس جناب علی فصل ثانی میں ہماری بحث حیات امر کے بارے میں تھی، اور اس میں بتایا کہ چند بحثیں ہیں. پہلی بحث جو ہے مفاد حیات میں تھی کہ صیغہ فعل کا کیا معنی ہے. اس میں 3 قول تھے، کچھ وجوب کے قائل، کچھ ندب کے قائل تھے، اس کے لیے بنائی گئی ہے. کچھ جامع کے قائل تھے. وجوب اور ندب میں مصنف کی نظر انشاء باز تھی، ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے مزید ایک سوال ہوا تھا کہ جناب دوسرے معنی بھی، تمنی، ترجیح وغیرہ بھی ہم دیکھتے ہیں تمنی تعجیز کے لیے. تو جواب یہ دیا گیا تھا کہ نہیں، سب کے لیے نا وہی باسی ہے، لیکن انگیزہ مختلف ہے. کبھی انگیزہ تعجیز ہے اور کبھی تمنی ہے اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ. دوسری بحث جو تھی وہ یہ تھا کہ آیا صیغہ امر کی دلالت وجوب پر ہے یا نہیں. تو اس میں ہم نے یہ کہا ہے، ٹھیک ہے، کہ جی بالکل ہے، صیغہ امر کی دلالت وجوب پر ہے، لیکن کس کے ذریعے سے ہے؟ کس کے ذریعے سے؟ حکم عقل کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ عقل کہتی ہے واجب ہے، ورنہ خود صیغہ فعل کی دلالت جو ہے وہ انشاء بعض کے لیے ہے، وجوب اور ندب اس کے اندر نہیں ہے. یہ جو وجوب ہے وہ حکم عقل کے ذریعے سے ہے. اور ایک تیسری بحث اس کے اندر ہو گئی ہے کہ وجوب کے سمجھنے کا فقط یہی افعل صیغہ امر جو ہے وہی ہے، نہیں،
وجوب کے سمجھنے کے لیے دوسرے بھی طریقے قرآن اور سنت میں بیان ہوئے ہیں، کبھی فرض کا، کبھی کتابت کا، کبھی فعل کو مکلف کے عہدے میں قرار دے دیا، کبھی ایک چیز کی مستقبل میں خبر دے دی کہ یہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، اور روایات میں بھی اس طرح کی باتیں ہوئی۔ آغا جان موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔